باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاۃ والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہم کنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ سامعین محترم، مسلسل ہماری گفتگو گناہان کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ دو طریقے کے گناہ ہیں۔ علماء نے دو طرح کی قسمیں بیان فرمائی ہے احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں۔ کچھ گناہ گناہان صغیرہ ہیں اور کچھ گناہ گناہان کبیرہ ہیں۔ معصیت تو معصیت ہے پروردگار عالم کی، چاہے چھوٹا گناہ کیا جائے یا بڑا گناہ کیا جائے، پروردگار عالم کی بہرحال نافرمانی تو ہے۔ تو جب پروردگار عالم کی نافرمانی دونوں گناہوں کی صورت میں ہمیں حاصل ہو رہی ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ گناہ چھوٹے ہیں کچھ گناہ بڑے ہیں؟ کیا گناہان صغیرہ میں کبھی کبھار کرنے کی اجازت مل جاتی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کہہ دیتا ہو کہ ٹھیک ہے چھوٹے گناہ ہیں کہ یہ ہفتے میں مہینے میں ایک بار کر لیا کرو، لیکن گناہان کبیرہ جو ہے وہ فقط اور فقط سال میں ایک دو دفعہ کر لیا کرو؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تعریف کیوں بیان کی گئی، یہ قسمیں کیوں کی گئی کہ کچھ گناہ گناہان صغیرہ ہیں اور کچھ گناہ گناہان کبیرہ ہیں؟ تو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ آسان سی تعریف یہ ہے کہ جن گناہوں پر پروردگار عالم نے یا احادیث معصومین علیہ السلام میں جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے، جن گناہوں پر جہنم کی سزا سنائی گئی ہے، وہ گناہ گناہان کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے اور گناہان کبیرہ کو انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے، گناہان کبیرہ بہت سارے آپ کی خدمت میں بیان ہوئے، شرک ہے، حق والدین ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، موسیقی ہے، گالی دینا ہے، یہ جوا ہے، اس طریقے سے نہ جانے کتنے گناہان کبیرہ ہے جو آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ اگر بالفرض خدا نخواستہ کوئی انسان اس گناہ کو انجام دیتا ہے اور اس دنیا سے جب جاتا ہے تو وہ گناہان کبیرہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس نے توبہ نہیں کی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس نے استغفار نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا۔ اب اگر دنیا سے گیا گا اور میدان قیامت میں پہنچا اور پروردگار عالم کی رحمت بھی شامل حال نہ ہوئی اور اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت بھی اسے نہ مل سکی، ٹھیک ہے، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس پر اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہماری شفاعت نہیں ملے گی، جیسے نماز کو حقیر سمجھنا، ٹھیک ہے، اہل بیت علیہ السلام کی نہ شفاعت ملی نہ پروردگار عالم کی رحمت ملی، تو اب یہ طے شدہ ہے کہ یہ گناہان کبیرہ کرنے والا، انجام دینے والا، یہ سیدھا سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو گناہان کبیرہ وہ گناہ کہ جس کی سزا طے ہے اور وہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ قرآن میں یا حدیث معصومین علیہ السلام میں جن گناہوں کی سزا کے طور پر جہنم کا اعلان کیا گیا ہے وہ ہے گناہان کبیرہ۔ لیکن گناہان صغیرہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ گناہان صغیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ اگر بالفرض انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے انجام دیے لیکن توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ اس کو جہنم میں تو نہیں بھیجا جائے گا بلکہ دیگر عذاب میں ہو سکتا ہے اسے مبتلا کیا جائے، ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ پریشانی آ جائے، ہو سکتا ہے جو ہے وہ بالفرض
اولاد بیمار ہو جائے, ہو سکتا ہے جو ہے وہ کاروبار میں نقصان ہو جائے, ہو سکتا ہے قبر میں جو ہے وہ تھوڑی پوچھ گچھ ہو جائے, ہو سکتا ہے برزخ میں جو ہے وہ حال تھوڑا سا برا ہو جائے, لیکن جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ انسان کو اس گناہ صغیرہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو تعریف انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں واضح ہو گئی. آج جس گناہ پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ دراصل ایک واجب ہے, جیسے ہم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی زندگی میں, جسے ہم ترک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ جانتے ہیں کئی واجبات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فقط اور فقط واجبات یہ ہیں کہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خمس ہے, یہ سارے کے سارے واجبات ہیں. لیکن کچھ واجبات ایسے بھی ہیں جو معاشرے کے لحاظ سے جو ہے وہ ہم پر لازم ہے. ٹھیک ہے, سوسائٹی کے لحاظ سے پروردگار عالم نے ہم پر لازم کیے ہوئے ہیں جو واجب ہے, جن کو انجام دینا جو ہے وہ ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ٹھیک ہے, اس کو ترک کر دینا یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ واجب ہے, واجب کو ترک کرنا گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے. اچھا, امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ نیکی کا حکم دینا. ٹھیک ہے, معروف کہتے ہیں. دیکھیں معروف کیوں کہا جاتا ہے؟ معروف اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک انسان کی فطرت ہے, انسان کو بتایا نہیں جاتا کہ جو ہے وہ تمہیں بھوک لگی اب اس وقت کھانا کھا لو. انسان کا اندر جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس کو آواز دیتا ہے کہ جو ہے وہ خود فطرت آواز دے کر کہتی ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے, تم کھانا کھاؤ, تم پانی کے قریب جاؤ, تم پیاسے ہو. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے انسان کی فطرت میں ہی جو ہے وہ پروردگار عالم نے کچھ چیزیں رکھی ہے کہ یہ ہیں اچھائیاں. ٹھیک ہے, بالفرض سچ بولنا, بالفرض جو ہے وہ عدل کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا, بالفرض سخاوت کرنا, یہ ہے اچھائیاں. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے انسان میں بلٹن رکھا ہوا ہے برائیاں کچھ. ٹھیک ہے, کہ یہ جھوٹ بولنا, آپ کسی فرقے میں بھی چلے جائیں, جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہے گا کہ جھوٹ برا ہے. ٹھیک ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ لا مذہب سے پوچھیے, جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہے گا کہ کسی کو دھوکہ دینا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, پروردگار عالم نے فطرت کے اندر اس چیز کو رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کو کہا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ایک تو انسان کی اپنی ذات تک ہے کہ وہ نیکی انجام دے رہا ہے, برائیوں سے بچ رہا ہے. ایک ہے امر بالمعروف, امر کہتے ہیں حکم کو. ٹھیک ہے, کہ دوسروں کو جو ہے وہ نیکیوں کا حکم دو اور جو ہے وہ دوسروں کو گناہوں سے روکو, انہیں جو ہے وہ بچاؤ دیگر گناہوں سے. اچھا, یہ امر بالمعروف توجہ چاہ رہا ہوں. یہ امر بالمعروف کبھی کبھار واجب ہوتا ہے, کبھی کبھار مستحب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, واجب کب ہوگا اور مستحب کب ہوگا؟ کوئی اگر بتا سکے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, برائیوں سے روکنا اور نیکیوں کی طرف حکم دینا, یہ کب واجب ہوگا اور کب مستحب ہوگا؟ دیکھیے, اگر بالفرض آپ ایسی نیکی کی طرف حکم دے رہے ہیں جو واجب ہے اور ایسے گناہ سے جو ہے وہ روک رہے ہیں, یعنی ایسے کام سے روک رہے ہیں جو شریعت کی نگاہ میں حرام ہے, تو اب یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہوگا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کوئی انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا, تو فجر کی نماز واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب ہے. تو اب اس کی طرف حکم دینا یہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. ایک انسان ہے جو جھوٹ بولتا ہے, اب یہ شریعت کی نگاہ میں شریعت نے اسے روکا ہے, یہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس سے روکنا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ بالفرض اگر میں آپ کو کہوں کہ ماہ رجب آ رہا ہے, روزے رکھو, تو اب جو ہے وہ ماہ رجب میں روزہ رکھنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ مستحب ہے. تو امر بالمعروف بھی کیا ہو جائے گا؟ مستحب ہو جائے گا. اسی طریقے سے کوئی مکروہ کام ہے, ٹھیک ہے, بالفرض جو ہے وہ میں کہوں کہ جاندار کی تصویر بنی ہو, اگر آپ کی ٹی شرٹ پر یا کسی ایسے کمرے میں جہاں پر جاندار کی تصویر ہو تو وہاں نماز نہیں پڑھا کرو. تو جہاں پر جاندار کی تصویر ہو وہاں پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر نہی عن المنکر کیا ہو جائے گا؟ مستحب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب بعض اوقات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہوتا ہے, بعض اوقات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مستحب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں کون سا آئے گا کہ جو واجب والا ہے لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں, اسے ترک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو ہے وہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پھر بھی نہیں روک رہے. ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں کہ کوئی واجب چھوڑ رہا ہے پھر بھی جو ہے وہ اس کو حکم نہیں دے رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ گالم گلوچ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, پھر بھی نہیں روک رہے. یہ جو ہم چھوڑ رہے ہیں یہ ہم خود ایک گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک خود ہم جو ہے وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے یہاں سے جو ہے وہ پہلے آیتیں پڑھتا ہوں, کچھ روایتیں پڑھتا ہوں, اس کی اہمیت, اس کو چھوڑنے کے نقصانات یہ آپ کو پتہ چلے, اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی اس کے اوپر مزید جو ہے وہ گفتگو کریں گے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز سے بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑی اہم گفتگو ہے, ذرا جو ہے وہ غور کیجئے گا اپنے آپ پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واجب جو ہے وہ ہم سے چھوٹ رہا ہو. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 104 آپ کے سامنے پیش کی. پروردگار عالم کہتا ہے وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, فرمایا تم میں سے ایک امت, ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے, جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, جو نیکیوں کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, اور برائیوں سے روکے. تم لوگوں میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو یہ کام کریں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو ایسا کام کرتا ہے یقیناً وہی فلاح پانے والے ہیں, وہی نجات پانے والے ہیں, انہی کو کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے, اب یہ کتنا اہم ہے, پروردگار عالم نے اس کو نقل بھی کیا, کئی مرتبہ قرآن میں حکم دیا ہے. سورہ اعراف کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے, آیت کا نشان جا کر دیکھیے گا 163 سے 166. ایک قوم گزری ہے,
پروردگار عالم نے ان کا امتحان لینے کے لیے ان کو ایک کام سے منع کیا, ٹھیک ہے, جس کو قرآن میں واقعے کو یاد کیا جاتا ہے اصحاب سبت کے نام سے, ٹھیک ہے. یہ کون سا واقعہ ہے؟ دراصل ایک قوم تھی, پروردگار عالم نے ان کا امتحان لینے کے لیے کہ یہ میری باتوں پر عمل کرتے یا نہیں کرتے, پروردگار عالم نے حکم دیا کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے, ٹھیک ہے. ہم تو کسی بھی دن کر سکتے ہیں شکار, صحیح ہے, مچھلی جا کر پکڑ سکتے ہیں, فشنگ کی جا سکتی ہے. پروردگار عالم نے اس قوم پر پابندی لگائی کہ ہفتے والے دن, سنیچر والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. اب ہوا کیا, نبی کو حکم دیا گیا کہ اپنی امت کو یہ پیغام سنا دیا جائے, پوری امت کو پیغام سنا دیا. اب پروردگار عالم نے امتحان لینے کے لیے کیا کیا کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں جو ہے وہ سطح پر آ جاتی تھی, ٹھیک ہے, مچھلیاں جو ہے وہ اوپر دکھائی دینے لگتی تھی کہ ہاں اس ایریا میں جو ہے وہ مچھلیاں موجود ہیں, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے ان کا کاروبار تھا, لیکن پروردگار عالم نے منع کیا کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ شکار نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اب 3 گروہ بن گئے لوگوں کے, صحیح ہے. کون کون سے گروہ بن گئے؟ ایک وہ گروہ بن گیا جنہوں نے پروردگار عالم کا حکم مانا اور ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کیا, ایک یہ گروہ بن گیا. دوسرا وہ گروہ بنا کہ جو مچھلی کا شکار ہفتے والے دن کرنے لگا, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا دوسرا گروہ. ایک وہ گروہ ہو گیا کہ جو مچھلی کا شکار تو نہیں کرتا تھا ہفتے والے دن, لیکن یہ جو گناہ کر رہے تھے ان کو روک بھی نہیں رہے تھے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے دوبارہ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. ایک پہ جو ہے وہ کون سا آیا گروہ کہ جو اس گناہ میں مبتلا ہو گئے, جو ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کر رہے ہیں. دوسرا گروہ وہ جو گناہ کر تو نہیں رہے, لیکن جو وہ گناہ کر رہے ہیں ان کو روک بھی نہیں رہے, ٹھیک ہے, ان کو منع بھی نہیں کر رہے. اور تیسرا وہ گروہ کہ جو دوسروں کو روک بھی رہے ہیں اور منع بھی کر رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو, پروردگار عالم کی ناراضگی مول لے رہے ہو, ٹھیک ہے. اور جو یہ دوسرا والا گروہ ہے کہ جو برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر بھی نہیں روک رہا تھا, یہ ان لوگوں کو جو نہی عن المنکر کر رہے تھے نا ان کو کہہ رہا تھا کہ خبردار انہیں نہ روکو, یہ ہلاک ہوتے ہونے دو, ہمیں کیا پرواہ, ہمیں کیا لینا دینا, یہ ہلاک ہوں گے, یہ جانے پروردگار عالم جانے, ان کا آپسی معاملہ ہے, چھوڑ دو ان کو, ٹھیک ہے, ان کو ہلاک ہو لینے دو. نتیجہ کیا ہوا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 66, قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پروردگار عالم نے کہا بندر بن جاؤ اور خوار ہو جاؤ, ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ پوری قوم جو ہے وہ مسخ ہو گئی, صحیح ہے. یہ ہم جو ہے وہ امت محمدیہ میں جی رہے ہیں, یہ جو ہے وہ رسول اللہ کی امت ہے, اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے امت مرحومہ, ایسی امت جس پر رحم کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. ورنہ اگر ہم امر بالمعروف جو ہے وہ اگر نہ کریں, نہی عن المنکر جو ہے وہ ترک کر دیتے اور ہم پر رحم نہ کیا گیا ہوتا تو کب کا جو ہے وہ نہ جانے کس جانور کی شکل میں جو ہے وہ مسخ ہو چکے ہوتے, ٹھیک ہے. پروردگار عالم نے کہا بندر بن جاؤ اور خوار ہو جاؤ. لیکن کیا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ فقط اور فقط جو شکار کر رہے تھے وہ جو ہے وہ بندر بنے, وہ جو نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے نا وہ بھی بندر بن گئے اور وہ بھی خوار ہو گئے, ٹھیک ہے. اور پروردگار عالم نے کہا کہ دراصل جو ہے وہ یہ ان کے ساتھ ان کے گناہ میں شریک ہے, یہ جانتے تھے کہ میں غضبناک ہوں, پھر بھی انہیں جو ہے وہ میرے غصے سے جو ہے وہ روک نہیں رہے تھے, یہ پھر بھی جو ہے وہ میری نافرمانی پر ان کو جو ہے وہ تنبیہ نہیں کر رہے تھے, انہیں متوجہ نہیں کر رہے تھے کہ یہ کام نہ کرو, ٹھیک ہے. 2 آیتیں پڑھ دی آپ کے سامنے پروردگار عالم نے قرآن میں, جہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ روایتیں پڑھتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اتنی اہمیت کہ 5ویں امام نے فرمایا, امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. 5ویں امام کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب شعیب کی طرف وحی کی, ٹھیک ہے. اوحی اللہ الی شعیب النبی, پروردگار عالم نے جناب شعیب کی طرف وحی کی, انی معذب من قوم 100,000, فرمایا کہ میں تمہاری قوم کے 1,00,000 لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں اور عذاب دینے والا ہوں, ٹھیک ہے. پروردگار عالم نے کس سے کہا؟ جناب شعیب سے. کتنے لوگوں کو ہلاک کروں گا؟ 1,00,000 لوگوں کو. 40,000 من شرارہم, اس میں سے 40,000 لوگ وہ ہیں کہ جو گناہ گار ہیں, ان کو جو ہے وہ میں عذاب دینے والا ہوں. وہ 60,000 من خیارہم, لیکن 60,000 لوگ بڑے نیکوکار ہیں, ان پر بھی عذاب نازل کروں گا, ٹھیک ہے. 1,00,000 لوگ جس میں سے 40,000 گنہگار ہیں اور 60,000 نیکوکار ہیں, پروردگار عالم نے کہا پورے 1,00,000 پر عذاب آئے گا. جناب شعیب نے فوراً کہا یا رب ہؤلاء الاشرار فما بال الاخیار, پالنے والے گناہگار کی جہاں تک بات ہے وہ تو عذاب کے مستحق ہیں, ان پر عذاب آنا چاہیے, تو ان پر عذاب نازل بھی کر, لیکن میرے مالک جو میری قوم کے نیکوکار افراد ہیں ان پر عذاب کیوں بھیج رہا ہے, ان پر عذاب کیوں نازل کرتا ہے. فوراً جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے وہی آئی, داحنوا اہل المعاصی, فرمایا کیونکہ گویا یہ جو ہے وہ گنہگاروں کے ساتھ مل گئے ہیں. فلم یکذبوا لغضبی, یہ جانتے ہیں میں غضبناک ہوں, پھر بھی جو ہے وہ انہیں غصہ نہیں آتا, پھر بھی جو ہے وہ یہ ان سے ناراض نہیں ہوتے, ان کے ساتھ جو ہے وہ خوشی خوشی رہ رہے ہیں, مل جل کر رہ رہے ہیں, لہٰذا جو ہے وہ میں ان پر بھی عذاب نازل کروں گا, ٹھیک ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر جو ہے وہ بات یاد آ گئی, رک کر بیان بھی کر دوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے, دیکھا پوری بستی پر عذاب آ گیا تھا, ٹھیک ہے, اور پوری بستی جل کر جو ہے وہ خاکستر ہو گئی, سب جو ہے وہ آگ کے عذاب میں مبتلا ہیں. ایک شخص کو دیکھا جو درخت سے لپٹا ہوا ہے اور اس کو آگ کی لجام میں پروردگار عالم نے لپیٹ لیا ہے, صحیح ہے. باقی پوری بستی جو ہے وہ خاکستر ہو گئی, سب جل کر مر گئے, ایک شخص باقی ہے جو درخت سے لپٹا ہوا ہے.
جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جب سب جل گئے تو تم کیوں باقی رہ گئے, اور کیا تم بھی یہی گناہ کرتے تھے جو یہ کرتے تھے؟ تو فوراً اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں یا نبی اللہ, میں وہ گناہ نہیں کرتا تھا بلکہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا اور میں ان کے گناہ پر خوش تھا, ان کے گناہ پر راضی تھا, میں نے ان کو کبھی تنبیہ نہیں کی, کبھی ان کو متوجہ نہیں کیا. لہذا پروردگار عالم نے مجھے خاکستر تو نہیں کیا کیونکہ میں وہ گناہ کرتا نہیں تھا, لیکن چونکہ ان کے ساتھ رہتا تھا لہذا پروردگار عالم نے مجھے بھی اس عذاب میں مبتلا کیا. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ کافی جو ہے وہ حدیثیں میں لے کر آیا تھا لیکن جو ہے وہ رہ جائیں گی باتیں. 8ویں امام کا فرمان, فرمایا لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ امر بالمعروف کرو, نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. اَوْ لَيَسْتَعْمَلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ, فرمایا پھر اگر نہ کیا ایسا, اچھائی کا حکم نہ دیا اور برائی سے نہ روکا, فرمایا پھر انتظار کرتے رہو کہ تم پر شریر لوگ, تمہاری قوم کے بدترین لوگ آ کر تم پر مسلط ہو جائیں گے, تم پر حکمرانی کریں گے. فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ, اور پھر جو تمہارے اچھے لوگ ہیں جب وہ جا کر پروردگار عالم سے دعا کریں گے کہ ہمیں ان لوگوں سے نجات دے دے, فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ, پروردگار عالم ان کی دعا بھی نہیں سنے گا. ٹھیک ہے, اور تم پر ایسے بدترین حکمرانوں کو لا کر جو ہے وہ بٹھا دے گا. یہ ایک نقصان, اگر امر بالمعروف نہ کیا جائے تو ایسے بدترین حاکم ہم پر آ کر جو ہے وہ مسلط ہو جائیں گے, اور نیک لوگ دعا کریں تو بھی اللہ قبول نہ کرے. اسی طریقے سے رسول اللہ کی ملتی جلتی حدیث, مرو بالمعروف, امر بالمعروف کرو, ونہو عن المنکر, برائیوں سے روکو, قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم, اس سے پہلے یہ کام کر لو کہ تم دعا کرو پروردگار عالم کی بارگاہ میں, پروردگار عالم تمہاری دعا نہ سنے گا. وقبل ان تستغفروا فلا یغفر لکم, فرمایا تم اللہ سے جا کر استغفار کرو گے, گڑ گڑاؤ گے, آنسو بہاؤ گے, معافی مانگو گے, وہ تمہیں معافی نہیں کرے گا کیونکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑتے آئے ہو. ٹھیک ہے, پھر جو ہے وہ رسول اللہ نے بیان بھی فرمایا کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تمہیں بعض اوقات رزق کا خطرہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, تمہیں جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ بالفرض فلاں بندہ میرا رزق روک لے گا اگر میں اس کو امر بالمعروف کروں گا یا نہی عن المنکر کروں گا تو رزق رک جائے گا. ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ تمہاری جان کو خطرہ بن جائے گا. تو فرمایا سنو, الا ان الامر بالمعروف لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا, فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ تمہارا رزق کم کرتا ہے نہ ہی تمہاری موت کو قریب لے کر آتا ہے. جو موت دینے والا ہے وہ بھی پروردگار عالم ہے, جو رزق دینے والا ہے وہ بھی پروردگار عالم ہے. ٹھیک ہے, یا جملہ بدل کر کہہ دوں, تمہارا رزق بھی شاہ نجف کے پاس سے آتا ہے, تمہارا رزق بھی نجف سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جس کو تم تنبیہ کر رہے ہو اس کا بھی رزق وہیں سے آ رہا ہے, انہی کے صدقے میں پوری کائنات میں بٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر تم نیکی کا حکم دو گے, برائیوں سے روکو گے, تمہارا رزق جو ہے وہ کم نہیں ہوگا, تمہاری موت جو ہے وہ جلدی نہیں آ جائے گی. لہٰذا جو ہے وہ اس نیکی کو انجام دو. اب سامعین محترم, یہاں تک جب بات آ گئی, اب میں حدیثوں کا سلسلہ جو ہے وہ روکتا ہوں. اب جو ہے وہ ایک سوال, کیا معاشرے میں جہاں برائی ہوتے ہوئے دیکھیں وہاں روکنا ہے؟ ہر جگہ جو ہے وہ حکم دینا ہے, ہر جگہ جو ہے وہ واجب کا حکم دینا ہے اور حرام سے روکنا ہے؟ نہیں, اس کی کچھ شرائط ہیں, اس کی کچھ شرطیں ہیں. آغا سیستانی نے اپنی توضیح المسائل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا ایک چیپٹر قائم کیا اور اس میں شرطیں لکھی ہے کہ کب آپ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کب واجب ہے اور کب مستحب ہے. ٹھیک ہے, واجب کب ہے؟ جب آپ دیکھیں گے کوئی واجب چھوٹ رہا ہے کسی انسان سے تو آپ پر امر بالمعروف واجب ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی انسان حرام کام کر رہا ہے تو آپ پر نہی عن المنکر واجب. آپ نے اگر کسی شخص کو دیکھا جو ماہ رجب کے روزے نہیں رکھتا تو یہ رجب کے روزے چونکہ مستحب ہے تو امر بالمعروف بھی مستحب. ٹھیک ہے, ایک شخص جو ہے وہ بالفرض گرم کھانا کھا لیتا ہے فوراً, ٹھیک ہے, صبر نہیں ہوتا تو گرم کھانا کھانا روایت میں جو ہے وہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ اسے حکم دیں گے اور نہی عن المنکر کریں گے کہ گرم نہ کھایا کرو, بالکل شدید گرم نہ کھایا کرو, تھوڑا ٹھنڈا ہونے نہیں دیا کرو. ٹھیک ہے, تو یہ نہی عن المنکر کیا ہے؟ مستحب ہے. ٹھیک ہے, تو اب بعض اوقات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب, بعض جگہ مستحب. ٹھیک ہے, ابھی ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ واجب کی. ٹھیک ہے, کہ اگر اس کو چھوڑا تو انسان جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہو جائے گا. اب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کیا شرطیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ جو اس انسان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ معروف ہے کیا اور منکر ہے کیا. اس کو پتہ بھی تو ہو کہ جو ہے وہ نیکی کسے کہتے ہیں, واجب کسے کہتے ہیں اور حرام کسے کہتے ہیں. ایک دیہات سے بندہ اور جنگل سے بندہ اٹھا کر لے کر آئیں گے آپ افریقہ کے جنگلوں سے اور اسے کہیں کہ اس پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے تو اس پر واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے شریعت کے احکام, اس کو شریعت کی باتیں پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے انسان پر واجب ہے کہ جن کو یہ باتیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو سب کو پتہ ہے تقریباً. صحیح ہے. ایک دوسرا, جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے آپ کو احتمال ہو, احتمال مطلب 1% بھی ہو کہ اس پر اثر ہو جائے گا. اگر میں کہوں گا تو یہ میری بات رکھے گا, میری بات مانے گا. لیکن اگر آپ کو 0% ہو کہ یہ مانے گا ہی نہیں, بول بول کر تھک گیا ہوں اب تو نہیں مانے گا, تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, احتمال ہونا چاہیے کہ اس پر اثر ہوگا. اثر کا احتمال ہو تو پھر وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ بنیادی شرط میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی. اور بھی شرائط ہیں لیکن یہ دو جو ہے وہ بنیادی شرطیں. ٹھیک ہے, کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پر اثر ہو سکتا ہے. اچھا, اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے کیسے؟ دیکھیے, سب سے پہلا اسٹیج تو یہی آئے گا کہ جو ہے وہ آپ اسے
کہیں گے کہ فلاں واجب بالفرض تم فجر کی نماز چھوڑتے ہو، تو پہلا جو ہے وہ درجہ اور پہلا اسٹیج تو یہ کہ آپ جو ہے وہ اگر اثر ہو کہ احتمال ہوگا، ٹھیک ہے، اگر اثر نہیں ہو تو پھر تو واجب نہیں، آپ کہتے رہیں، کوئی جو ہے وہ ماننے والا تو ہے نہیں۔ پہلا اسٹیج تو یہ، پہلا جو آغا سستانی نے لکھا کہ دل سے بیزار ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، دل سے بیزار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایک اسٹیج ہے کہ نہیں آپ اس کو زبان سے تبلیغ کریں اور تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں، ٹھیک ہے، کہ نہیں جو ہے وہ آپ دیکھیں شروع میں کیا ہوگا کہ جب آپ اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا منہ بنائیں گے، اس کو لگے گا یہ مجھ سے کٹ کر رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پوچھے گا بلا کر بھائی وجہ کیا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ بھائی یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کا حکم دیا ہے تم نہیں کر رہے ہو، یا اس چیز سے روکا ہے تم نہیں رک رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے کہا جائے پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا انسان اس سے کٹ کر رہے، اگر جو ہے وہ سمجھدار ہوگا تو مان جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر نہیں مان رہا تو پھر تھوڑا زبان سے ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ کب ہے؟ جب احتمال ہو آپ کو اثر ہوگا، زبان سے تھوڑا سا آپ کو کہنا پڑے گا، تھوڑا سا جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کہہ لیں کہ بالفرض جو ہے وہ بچی اگر 9 سال کی ہونے والی ہے پردہ جو ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ بالفرض بچے کو آپ سکھا رہے ہیں کہ فجر کی نماز پر اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ تھوڑا آپ زبان سے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ اب اگر جو ہے وہ آپ کے بیزار ہونے سے بھی نہیں مان رہا، آپ کی زبان سے بھی نہیں مان رہا، اب تیسرا درجہ آتا ہے ہاتھ کا، ٹھیک ہے، یہ آغا سستانی نے لکھا ہے بھائی، اب تیسرا درجہ ہے ہاتھ کا، اب مارے، ٹھیک ہے، لیکن کتنا مارے؟ آغا سستانی کہتے ہیں اتنا مارنے کی اجازت ہے کہ اس کو لال نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے، یعنی اتنا ہلکا مارنا ہے کہ بس اس کو ناراضگی بھی ظاہر ہو جائے اور لال بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر لال ہو گیا اور بچے کو اپنے مار دیا وہ کل کل جب بالغ ہوگا تو دیت لینے کھڑا ہو جائے گا، نکالو سونا، ٹھیک ہے، نکالو جو ہے وہ اتنے گرام سونا، یہ آپ پر جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ لازم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اتنا مارنا ہے، اتنی ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے کہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ دلاداری بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ معاملہ سلجھ جائے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو ہے وہ اسٹیجز ہے، اس پر رہتے ہوئے جو ہے وہ انسان کو عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ سامنے والے بندے پر اثر ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو احتمال ہو 1% بھی ہو کہ میری بات مان لے گا یہ، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ پھر جو اسٹیجز ہیں اس کو جو ہے وہ آپ نے اپنانا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اگر چھوڑیں تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ رسول اللہ کی جو پیشن گوئی، وہ جو ائمہ علیہ السلام کی جو پیشن گوئی وہ اپنی جگہ پر کہ ایسے لوگ مسلط ہوں گے تم پر جو بدترین جو ہے وہ قوم کے تمہارے لوگ ہوں گے، اور پھر تمہارے نیکوکار افراد بھی جب مل کر دعائیں مانگیں گے نا تو بھی پروردگار عالم جو ہے وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی بنیادی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات۔ آخری حدیث اور بات ختم، اب جو ہے وہ آپ اس سے اندازے لگائیے، رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں اس روایت پہ آپ کی، آخری زمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ روایت ہے، رسول اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا کیف بکم اذا فسدت نساؤکم، فرمایا اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارے گھر کی خواتین جو ہے وہ فساد میں مبتلا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، یعنی احکام خداوندی کو چھوڑنے لگیں گی، ٹھیک ہے، کیا ہوگا اس وقت تمہارا حال؟ وفسق شبابکم، اور تمہارے جو جوان ہوں گے وہ بگڑ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ فاسق ہو جائیں گے، گنہگار ہو جائیں گے شدید۔ ولم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، فرمایا اور تمہارا حال یہ ہوگا کہ نہ تم انہیں امر بالمعروف کرو گے نہ تم انہیں نہی عن المنکر کرو گے۔ تو جو صحابہ بیٹھے تھے وہ حیران ہو گئے، قالوا او یکون کذالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ یہ دیکھیں صحابہ کو حیرت اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ اس زمانے میں اگر کسی کو جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ واجب چھوڑ رہا ہے تو فوراً امر بالمعروف ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اگر دیکھتے تھے کہ کہیں پر گناہ ہو رہا ہے تو فوراً نہی عن المنکر ہوتا تھا۔ تو جب رسول اللہ نے کہا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے گھر کی عورتیں جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، تمہارے جوان بگڑ جائیں گے اور تم جو ہے وہ نہ امر بالمعروف کرو گے نہ نہی عن المنکر کرو گے، تو صحابہ نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا یا رسول اللہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا بلا وشر من ذلک، فرمایا ہاں بالکل ایسا ہوگا بلکہ اس سے بدترین ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بدترین کیا ہوگا؟ فرمایا کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، فرمایا اس وقت کی سوچو کہ جب تم لوگ منکر کا حکم دو گے اور معروف سے روکو گے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب برائیوں کا حکم دے رہے ہوگے اور اچھائیوں سے روک رہے ہوں گے۔ مثال ماہ رمضان چل رہا ہے، بیٹا اسکول کے پیپرز ہو رہے ہیں، چھوڑ دو روزہ، پیپر کی تیاری کرو، صحیح ہے، تو یہ کیا ہوا؟ معروف سے جو ہے وہ روک لیا، منکر کا حکم دے دیا، ٹھیک ہے، نہ کرو، چھوڑ دو پیپر، جانے دو۔ بچی 9 سال کی ہو گئی، سر پہ مکنا رکھنا واجب ہو گیا، بیٹی نے کہہ دیا بابا گرمی ہو رہی ہے، اتار دو، ایک طرف پھینک دو، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہو گیا؟ یہ منکر کا حکم دے دیا، معروف سے روک لیا، ٹھیک ہے، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے۔ اب جو ہے وہ میں نے 2-3 آپ کے سامنے مثالیں رکھی، سینکڑوں مثالیں جو ہے وہ آپ کے معاشرے کے حساب سے رکھ سکتا ہوں، لیکن جو ہے وہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔
جب رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ایسا ہو جائے گا کہ تم جو ہے وہ منکر کا حکم دو گے, برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے, تو صحابہ اور حیرت زدہ ہوئے, او یکون ذالک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ایسا بھی ہو جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا بلا وشر من ذالک, اس سے بھی بدتر ہو جائے گا. یہ آخری اسٹیج. فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا, فرمایا اس وقت سے ڈرو, وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب تم برائی کو اچھائی سمجھو گے اور اچھائی کو برائی سمجھو گے. ٹھیک ہے, یہ اور پسترین جو ہے وہ درجہ ہو گیا. حضور میرے گھر پہ دعوت ہے, آئیے گا, ٹھیک ہے, اور اپنی فیملی کو ساتھ لائیے گا. آپ جب فیملی کو ساتھ لائیں گے تو ساتھ بیٹھیں گے, ڈنر کریں گے اور مستی مذاق ساتھ کریں گے. ہو گیا آرام یا نہیں ہوا؟ ہو گیا آرام. ٹھیک ہے, کیا ہوا؟ ہم تو بڑا جو ہے وہ اچھا سمجھ رہے ہیں, ایسی دعوت جو ہے وہ بڑی اچھی ہے, صحیح ہے, کہ جس میں جو ہے وہ سارے لوگ مل ملا کے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ سارے مل ملا کر بیٹھیں گے, لیکن ادھر جو ہے وہ مکس گیدرنگ اور گانے بھی ہوں گے. آ جائیے گا, اچھا سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, برائی سے جو ہے وہ روک نہیں رہے. رسول اللہ نے کہا یہ میری قوم کے سب سے بدترین لوگ ہیں اور خدا کی لعنت ہے ان پر. ٹھیک ہے, جو اس طریقے سے کریں گے آخری زمانے میں, جو معروف کو جو ہے وہ منکر سمجھ بیٹھیں گے اور منکر کو معروف سمجھ بیٹھیں گے, اچھا کو برا سمجھیں گے اور برا کو اچھا سمجھیں گے. فرمایا یہ ہے قوم کے بدترین لوگ. ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ آخری زمانے کے امام کی علامتوں میں سے. جب تم اپنے قریب قریب ایسا ہوتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو اب میرے بیٹے کا ظہور بڑا قریب ہے. ٹھیک ہے, ایسی آندھیاں اور ایسی ہوائیں چلیں گی کہ جو ہے وہ آبادیاں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی اور میرے بیٹے کا ظہور جو ہے وہ انتہائی قریب ہو جائے گا. جب تم یہ دیکھنے لگو کہ منکر معروف ہو گیا اور معروف منکر ہو گیا, اچھا برا ہو گیا اور برا اچھا ہو گیا. آج ایسا ہے یا نہیں ہے؟ گھر کی جو ہے وہ بالفرض خواتین بے حجابی کرے, مرد راضی ہو جاتا ہے. اگر جو ہے وہ چھوٹی بچی بالغ ہو جائے, اگر بالفرض وہ مکنا نہ پہنے, باپ جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے. اگر بالفرض جو ہے وہ کہیں پر دعوت آ جائے اور وہاں پر جو ہے وہ سارے مرد اور عورت سب ایک جگہ ہے تو بھی جو ہے وہ انسان راضی ہو جاتا ہے. اگر وہاں پر گانا بج رہا ہے تو بھی انسان راضی ہو جاتا ہے. اسٹاف میں رہتے ہوئے سارے دوست ایک ساتھ رہتے ہیں, گالم گلوچ ہو رہی ہے, ساتھ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, انسان راضی رہتا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ بھی جو ہے وہ چل جائے گا. ایک ساتھ ایک بیچلر ہاؤس میں رہتے ہیں, سارے فجر کی نماز کے چور ہیں, سب کے سب فجر کی نماز جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب کے سب راضی رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, چھوڑتے رہو فجر کی نماز. ٹھیک ہے, ماہ رمضان آ گیا, روزے جو ہے وہ توڑتے رہو, جو ہے وہ ماوے کھاتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ جو ہے وہ نماز تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. میں روزے کے بارے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اگر زمانے کے امام کی حکومت ہوتی, ابھی چونکہ کہیں پر بھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہے جہاں پر اسلام کے اعتبار سے سزا دی جاتی ہو, میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ روایت کے جملے, کہ اگر بالفرض کوئی ماہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑے, روایت کے جملے, اس کو پکڑو اور 25 کوڑے لگاؤ. ٹھیک ہے, دوسری مرتبہ چھوڑے, پھر اسے حاکم شرع کے سامنے لایا جائے اور اسے کوڑے لگا جائے, تیسرا روزہ چھوڑ دے, قتل کر دو اسے. روایت کے جملے بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے, قتل کر دو اسے. ٹھیک ہے, اگر اسلامی حکومت ہوتی, زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے, یہ قانون نافذ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کہ اگر ایک دفعہ 2 دفعہ روزے چھوڑے تو کوڑے کی سزا دی جائے گی, تیسری دفعہ میں قتل. تو پھر ان کو جو ہے وہ تنبیہ کر رہا ہوں میں, جو فجر کی نماز چھوڑتے ہیں اور فجر کی نماز کو بڑا حقیر سمجھ کر جو ہے وہ بڑا معمولی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ امیر کائنات کا فرمان صحیح ہے کہ جو ہے وہ اگر سمندر کی گہرائی میں بھی تمہیں یاد آ جائے کہ تم نے نماز نہ پڑھی ہے, نیت باندھو, وہیں پر نماز پڑھنا شروع کر دو. ٹھیک ہے, دل میں پڑھنا شروع کر دو, نماز پہ کوئی جو ہے وہ رعایت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ سامعین محترم, اگر ایسے لوگ جو ہے وہ آپ کے قریب جمع ہو جائیں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرتے ہوں, معروف کو منکر سمجھتے ہوں, منکر کو معروف سمجھتے ہوں, اب پیغمبر اکرم کا آخری فرمان وہ یہ کہ اب تمہیں انتظار کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم کا عذاب ابھی پہنچا اور ابھی پہنچا, اب تمہیں آ کے جو ہے وہ گھیر لے گا. ٹھیک ہے, اور اب تمہیں جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ اپنے حصار میں لے لے گا. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے وہ چونکہ امت مرحومہ میں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم مست تو ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم جانور کی شکل میں تبدیل تو ہوں گے نہیں کیونکہ رسول اللہ کی امت ہے, یہ فائدہ ملے گا. لیکن عذاب الہی تو کبھی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, عذاب تو کبھی بھی پہنچ سکتا ہے. اچھا یاد رکھیے گا, یہ عذاب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ عذاب جو ہے وہ جہنم سے اللہ جو ہے وہ ایک آگ بھیجے گا جو آپ کو اٹھا کر لے کر جائے گی. ٹھیک ہے, عذاب ضروری نہیں ہے یہ ہو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کا نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر آنے کا دل ہی نہ لگتا ہو. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. ٹھیک ہے, چوتھے امام کی جا کر دعا اٹھائیے گا, ابو حمزہ صومالی, اس میں جو ہے وہ مولا کا فرمان ہے کہ پروردگارا مجھے جو ہے وہ مصلی عبادت پر آنے کا دل کیوں نہیں ہوتا, کیا تیرے کو میری آواز اچھی نہیں لگتی, کیا جو ہے وہ تو میری آواز کو پسند نہیں کرتا یا میرے چہرے کو پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے, کیوں آنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ کئی طریقے کے ہیں. آپ کو جو ہے وہ عبادت الہی میں دل نہیں لگے گا, نیکیوں میں جو ہے وہ پیچھے ہو جائیں گے, گناہ جو ہے وہ بے درگ ہوتے جو ہے وہ کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ نقصان ہوگا. کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں, یہ 4 مصرے جو ہے وہ پڑھ چکا ہوں. آخری بات جو ہے وہ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں, میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے, ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر, اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے. ٹھیک ہے, یہی عذاب الہی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم جو ہے وہ پروردگار عالم کے عذاب سے امان پا چکے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا, کچھ نہیں کرتا پروردگار عالم. ٹھیک ہے, جو ہوتا ہے گناہ کرتے جائیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. بالخصوص سرزمین شام پر جتنے مقامات مقدسہ ہے, شہزادی زینب اولیاء کے روضے کی حفاظت کے لیے اور شہزادی سکینہ کے روضے کی حفاظت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی
محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آج کی باتیں دل میں اتر جائیں، اس کے لیے ایک مرتبہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوسیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی الباقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من عترۃ بررۃ المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیک ووارث علم الماضیین من الوسیین الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم زغورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع انی الیک من الراغبین واتمم لی انعامک انک خیر المنعمین. اللهم اجعل بقیۃ عمری فی اداء فرض الجمعات والحج والزیارات والعمرۃ ابتغاء وجهک یا رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والسلام علیہ وعلیہم اجمعین.